بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج کے سبق کی عبارت ہے ولا يسافر بعبد مستأجر للخدمة الا بشرطه ولا يسترد مستأجر اجر ما عمل عبد محجور اي اجر عبد محجور نفسه فإن أعطاه المستأجر الأجر لا يسترده لأن هذه الإجارة بعد الفراغ صحيحة استحسانا لأن الفساد لرعاية حق المولى فبعد الفراغ رعاية حقه في الصحة ووجوب الأجرة. ولا يضمن آكل غلة عبد غصبه فآجر هو نفسه أي رجل غصب عبدا فآجر العبد نفسه فأخذ الغاصب الأجر فأكله فلا ضمان عند أبي حنيفة رحمه الله لأن العبد لا يحرز نفسه فكذا ما في يده فلا يكون متقوما وقال يضمن لأنه مال المولى وصح للعبد قبضها ويأخذها مولاه قائمة هذا بالاتفاق لأن بعد الفراغ يعتبر مأذونا كما مر. ولو استأجر عبدا شهرين شهرا ب4 وشهرا ب5 والأول ب4 والثاني ب5 وحكم الحال إن قال مستأجر العبد مريض هو أو أبق في أول المدة وقال المؤجر في آخرها. أصل هذه المسألة مسألة الطاحونة فإن المالك إذا قال ماء الطاحونة كان جاريا في أول المدة وقال المستأجر لم يكن جاريا يحكم الحال. وصدق رب الثوب في أمرتك أن تعمله قباء أو تصبغه أحمر لا أجير قال أمرتني بما عملت لأن الإذن مستفاد من رب الثوب والمراد أن يصدق باليمين. وفي عملت لي مجانا لا صانع قال بل بأجر لأن المالك ينكر تقوم عمل الصانع. وعند أبي يوسف رحمه الله إن كان الصانع معاملا له يجب الأجرة وعند محمد رحمه الله إن كان معروفا بهذه الصنعات بالأجر يجب الأجرة. وأبو حنيفة رحمه الله يقول الظاهر لا يصلح حجة لاستحقاق الأجرة. یہ ہے آج کے سبق کی عبارت۔ اس عبارت کی ابتدا میں 4 ایسے مسائل ذکر کیے گئے ہیں جو غلام کو اجرت پر لینے سے متعلقہ ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر غلام کو گھر کی خدمت کے لیے لیا اور عقد میں سفر کی شرط نہیں لگائی تو اس کو سفر میں ساتھ نہیں لے جا سکتا، اس لیے کہ سفر ایک زائد مشقت ہے جو مستأجر غلام کو دی جائے گی بغیر شرط کے، بغیر عقد کے۔ دیکھیے ولا یسافر اور سفر نہیں کر سکتا بعبد مستأجر للخدمت ایسے غلام کو ساتھ لے کر جس کو خدمت کے لیے اجرت پر لیا ہے، گھر کی خدمت ہے یا دکان کی خدمت ہے، الا بشرطه مگر یہ کہ وہ سفر کی شرط لگائے عقد کے اندر کہ تم میرے ساتھ سفر بھی کرو گے پھر درست ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ غلام کو اجرت دے کر اس سے اجرت واپس لینا، ایسا غلام جو محجور ہو۔ وضاحت دیکھیے ولا یسترد اور واپس نہیں لے سکتا مستاجر اجرت پر لینے والا اجر ما عمل عبد محجور وہ اجرت جو محجور غلام کو کام کرنے کی وجہ سے ملی۔ اجر عبد محجور نفسه مطلب یہ ہے کہ ایک غلام نے جس پر پابندی تھی کہ تم نے تجارت نہیں کرنی اپنے آپ کو اجیر بنایا، بطور مزدور کام کیا۔ فإن أعطاه المستأجر الأجر تو پھر اس کے بعد جب مستاجر نے اس کو اجرت دے دی لا یسترده تو یہ جو مستاجر تھا اس سے واپس نہیں لے سکتا جب اس کو پتہ چلے کہ یہ تو عبد محجور ہے، اس کو تو اجازت ہی نہیں تھی۔ لأن هذه الإجارة بعد الفراغ صحيحة استحسانا اس کی وجہ یہ ہے کہ استحسانا یہ اجارہ فارغ ہو جانے کے بعد، کام مکمل ہو جانے کے بعد درست ہو جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ لأن الفساد لرعاية حق المولى کہ اس اجارہ پر فاسد ہونے کا جو حکم لگایا گیا وہ آقا کے حق کی رعایت رکھتے ہوئے حکم لگایا گیا تھا کہ آقا اس کو کسی کی خدمت کرنے کی اجازت نہیں دیتا یا بطور اجرت کام کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ آقا کی جو امور ہیں یا اس کے ذمہ جو ذمہ داریاں ہیں اس میں خلل آئے گا، دیگر جو آقا کے حقوق تھے
فبعد الفراغ رعایت حقه فی الصحة، اب جب وہ کام کر چکا تو اب تو آقا کے حق کی رعایت یہ ہے کہ اس کو درست قرار دیا جائے اور اجرت لازم کر دی جائے، تاکہ آقا کو کم از کم اجرت تو مل جائے. کام جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، اب اس کی جو اجرت ہے وہ آقا کو مل جائے. یہ استحسان کی بنیاد پر ہے. جبکہ قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ اللہ یجوز، کہ جائز نہ ہو. وجہ کیا ہوگی؟ لانعدام اذن المولا وکونہ محجورا، کہ یہ جو غلام ہے اس کو اجازت نہیں تھی آقا کی طرف سے، اور آقا کی طرف سے اجازت ہونا یہ آقا کا حق ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اجازت تو دور کے بعد اس پر تو پابندی تھی کہ تم نے کسی قسم کا آگے معاملہ ہی نہیں کرنا، نہ تجارت کرنی ہے نہ اجارہ کرنا ہے. یہ معزوم تو تھا نہیں، لیکن اب استحساناً اس کو معزوم بنانا پڑے گا تاکہ آقا کے حق کی رعایت ہو سکے. اچھا، اس کے بعد ہے کہ غصب کیے گئے غلام کی جو کمائی ہے اس کو کھانے کا حکم. ولا یضمن، اور ضامن نہیں ہوگا، آکل غلۃ عبد، غلام کی کمائی کو کھانے والا ایسا غلام غصبہ جس کو اس نے غصب کیا تھا. فآجرہ نفسہ، ای فآجر العبد نفسہ، تو پھر غلام نے اپنے آپ کو اجیر بنا دیا. وضاحت دیکھیے، رجل غصب عبدا، ایک آدمی نے ایک غلام کو غصب کیا. فآجر العبد نفسہ، غلام نے اپنے آپ کو اجیر بنا لیا، بطور اجیر کسی کے لیے کام کر رہا ہے. فأخذ الغاصب الأجر فأكله، غاصب نے اس کی اجرت اس شخص سے وصول کی اور کھا گیا. اب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں فلا ضمان عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس پر کسی قسم کا ضمان نہیں آئے گا. لأن العبد لا يحرز نفسه، چونکہ غلام اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھ سکتا. فكذا ما في يده، تو جو اس کے قبضے میں ہے وہ بھی محفوظ نہیں ہے. فلا يكون متقوما، تو جب چیز محفوظ نہیں تو متقوم نہیں ہوگی. صاحبان کا مذہب پڑھ کے پھر دلیل کو واضح کر دیتا ہوں. وقال، صاحبان فرماتے ہیں یضمن، وہ ضامن ٹھہرے گا. لأنه مال المولا، چونکہ یہ مولا کا مال ہے. وهو أتلف مال الغير بلا إذن، اور اس نے جو کسی غیر کا مال ہلاک کیا ہے وہ بغیر اجازت کے کیا ہے، بغیر اجازت دوسرے کے مال کو استعمال کیا، تو اس لیے وہ ضامن ٹھہرے گا. یہ جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ لأن العبد لا يحرز نفسه فكذا ما في يده فلا يكون متقوما، دراصل مسئلہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جو مال غیر محرز ہو، یعنی غیر محفوظ ہو، اس کو اگر کوئی استعمال کر لیتا ہے، اٹھا لیتا ہے، تو وہ ضامن نہیں ٹھہرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مال ہلاک ہونے کے قریب ہے. اب آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ صحرا کے اندر، جنگل کے اندر گھاس ہے. اب وہ گھاس کسی کی ملک تو نہیں ہے، اس میں تو سارے لوگ مشترک ہیں، اور پھر ایسے ہی وہ غیر محرز ہے کہ اس کو محفوظ نہیں کیا گیا. اگر تو چار دیواری لگا کر یا باڑ لگا کر اس کو محفوظ کیا جاتا ہے پھر تو مال متقوم سمجھا جائے. لیکن جب اس کو کسی نے باڑ لگا کر محفوظ نہیں کیا، اپنے قبضے میں نہیں کیا، تو یہ مال متقوم نہیں ہوگا. ابتدا میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ تقوم دو طرح کا ہے، تقوم شرعی اور تقوم عرفی. تقوم عرفی میں یہ تھا کہ یکون محرزن، کہ وہ محرز ہو، محفوظ مال ہو. تو جو چیز محفوظ نہیں وہ امام صاحب کے نزدیک اگر ہلاک ہو جائے تو وہ ضامن نہیں ٹھہرے گا ہلاک کرنے والا. تو یہاں پر جو غلام ہے وہ اپنے آقا کی ملک سے نکل چکا ہے، چونکہ اس کو کسی نے غصب کیا ہوا ہے. اب ظاہری طور پر تو آقا کی ملک سے نکلا ہوا ہے، اعلیٰ شرف الہلاک ہے کہ وہ نہیں واپس کرے گا، تو آقا کی ملک میں واپس نہیں آ سکے گا. تو غلام جب خود محفوظ نہیں، اپنے آقا کی ملک میں نہیں، تو غلام کے قبضے میں جو چیز ہوگی وہ بھی نہ غلام کے قبضے میں آئے گی نہ غلام کے آقا کے قبضے میں جائے گی. تو یہاں تقوم ہی ثابت نہیں ہوگا. جب تقوم ثابت نہیں تو وہ ضامن بھی نہیں ٹھہرے گا. وصح للعبد قبضها، اور غلام کے لیے درست ہے قبضہ کرنا. وَيَأْخُذُهَا مَوْلَاهُ قَائِمَةً، اور اجرت پر قبضہ کرنے کے بعد جب وہ اجرت اس کے پاس باقی رہے اور اپنے آقا تک پہنچ جائے تو آقا اس اجرت کو لے سکتا ہے. هذا بالاتفاق، یہ بالاتفاق ہے. لأن بعد الفراغ يعتبر معزونا كما مر، کیونکہ فارغ ہونے کے بعد، کام کر لینے کے بعد، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ یہ غلام پھر معزون شمار ہوگا. آگے اس کے بعد ہے اگر غلام کو اجیر بنانے میں اجرت میں کسی قسم کا ابہام ہے تو اس کا کیا حکم ہے. وَلَوْ اسْتَأْجَرَ عَبْدًا شَهْرَيْنِ، ایک آدمی نے ایک غلام کو 2 مہینے کے لیے اجرت پر لیا. شهرًا ب4 وشهرًا ب5، کہا ایک مہینہ تمہیں 4 درہم ملیں گے اور دوسرا مہینہ تمہیں 5 درہم ملیں گے.
صحا تو یہ عقد درست ہے، والاول باربعۃ والثانی بخمسۃ، اس نے چونکہ مطلقاً کہا تھا کہ ایک مہینہ تمہیں 4 درہم اور ایک مہینہ تمہیں 5 درہم، تو اب ایک مہینہ کون سا 4 درہم والا ہوگا اور کون سا 5 درہم والا؟ کہتے ہیں جیسے اس نے کلمات بولے ہیں ویسے ہی اعتبار کیا جائے، پہلا مہینہ 4 درہم میں اور دوسرا مہینہ 5 درہم میں۔ اس کے بعد 3 مسئلے ہیں جس کے اندر عاقدین کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے، اس کا حکم ذکر کیا گیا ہے۔ پہلا اختلاف یہ ہے کہ معقود علیہ کے وصول کرنے میں اختلاف ہو جائے کہ معقود علیہ حاصل بھی کیا گیا کہ نہیں کیا گیا، تو اس میں فیصلہ کیسے ہوگا؟ وحکم الحال، اور استصحاب حال کے ذریعے فیصلہ کیا جائے گا۔ ان قال مستاجر العبدی، جب غلام کے مستاجر نے کہا، یعنی جس نے اس کو اجرت پر لیا، مریضہ ہوا، یہ تو بیمار ہو گیا تھا، او ابقا، یا بھاگ گیا تھا، فی اول المدتی، ابتدائی عقد کے اندر ہی، یعنی جیسی عقد ہوا اس کے بعد یہ بھاگی گیا۔ وقال الموجر، اور موجر نے کہا، فی آخرہا، نہیں یہ تو آخر میں بھاگا تھا۔ اصل هذه المسئلہ، اس مسئلے کو حل کرنے کے اندر جو بنیاد ہے وہ مسئلہ الطاحون ہے، پانی پر چلنے والی چکی کا مسئلہ ہے۔ پانی پر چلنے والی چکی کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کو پنچکی دی اور اس کے ساتھ 1 مہینہ 2 مہینے کا عقد ہوا۔ جب 2 مہینے بعد وہ شخص آیا تو آگے مستاجر نے کہا کہ یہ پانی کی چکی تو چلی نہیں ہے، ابھی 2 دن پہلے چلنا شروع ہوئی ہے، یا خراب ہے، تو کہہ رہا ہے کہ یہ تو ابھی تک چلی نہیں ہے۔ تو اب دیکھا جائے گا کہ اگر تو اس وقت چل رہی ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ سابقہ سارے وقت میں بھی چلتی رہی ہے۔ اگر اس وقت خراب ہے تو پھر یہ سابقہ وقت کے اندر ہی خراب رہی ہے، تمام وقت کے اندر اس کو خرابی شمار کیا جائے گا، اس صورت میں جب کسی کے پاس بینہ نہ ہو، استصحاب حال کو حجت بنا لیا جائے گا۔ اب جو پنچکی والا معاملہ ہے وہ یہاں پر بھی جاری ہوگا، کیسے طاحونہ کا جو مسئلہ ہے وہ یہاں پر بھی جاری ہوگا، وہ میں واضح کر دیتا ہوں عبارت مکمل کرنے کے بعد۔ وقال المستاجر، مستاجر نے کہا، لم یکن جاریا، یہ تو جاری نہیں تھی، یحکم الحال، تو حال کو حاکم بنا لیا جائے گا، استصحاب حال کے ذریعے فیصلہ کر لیا جائے گا۔ اصل میں وضاحت یہ ہے کہ ایک آدمی نے ایک غلام کو 2 مہینوں کے لیے اجرت پر لیا، پھر وہ غلام بیمار ہو گیا یا بھاگ گیا، جو عاقدین ہیں یعنی مالک غلام کا اور مستاجر، ان دونوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا۔ مستاجر کہتا ہے کہ وہ تو مدت کی ابتدا کے اندر ہی جیسے ہی پہلے دن شروع ہے وہ بھاگ گیا یا بیمار ہو گیا، اب میں اجرت نہیں دوں گا، میں نے تو اس سے منفعت ہی نہیں اٹھائی۔ اور مولا کہتا ہے، آقا کہتا ہے، نہیں بلکہ یہ آخر مدت کے اندر، یعنی جب عقد مکمل ہونے لگا اس وقت بیمار ہوا یا بھاگا، اس لیے تمہیں اجرت دینی پڑے گی، تمہارے اوپر اجرت لازم ہے۔ ہاں وہ جو بھاگنے کے ایام ہیں اس کو مستثنا کر لیا جائے، یا جو لمحات ہیں، گھڑیاں ہیں، اس کو تم اس سے مستثنا کر لو، اور دونوں میں سے کسی کے پاس بھی بینہ نہیں ہے، تو اس کا بھی حل یہ ہوگا کہ غلام کی حالت دیکھی جائے کہ ابھی وہ بیمار ہے یا درست ہے، بھاگا ہوا ہے یا حاضر ہے۔ اگر تو وہ بیمار ہے تو اس کی اس حالت کو دیکھتے ہوئے سابقہ زمانے کے اندر اس کو بیمار شمار کیا جائے گا کہ یہ پہلی مدت سے ہی بیمار ہے، ابتدائی مدت سے ہی بیمار ہے، اور مستاجر کی بات کا اعتبار ہو جائے گا۔ اور اگر وہ بیمار نہیں ہے بلکہ تندرست ہے تو اس کی تندرستی کو ہی دلیل بناتے ہوئے سابقہ سارے زمانے کے اندر بھی اس کو تندرست ہی شمار کیا جائے گا، اور جو مولا ہے، آقا ہے، اس کی بات اس سے ثابت ہو جائے گی۔ تو یہ استصحاب حال کو یہاں پر بنیاد بنا کر سابقہ زمانے کے اندر حکم کو ثابت کیا گیا، اور آپ پہلے بارہا پڑھ چکے ہیں کہ استصحاب حال کو حجت دافعہ تو بنا سکتے ہیں، حجت مثبتہ نہیں بنا سکتے، تو یہاں حجت دافعہ کا کام لیا جا رہا ہے۔ اچھا، دوسرا اختلاف ہے کہ معقود علیہ کی ماہیت کیا تھی، جو مستاجر ہے وہ کچھ کہہ رہا ہے اور اجیر کچھ اور کہہ رہا ہے، یعنی مستاجر، تو اس کو بھی دیکھتے فرماتے ہیں، وہ صدقہ، اور تصدیق کی جائے گی، رب الثوب یعنی کپڑے کے مالک کی، فی امرتو کا، اس معاملے میں کہ اس نے کہا کہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا، ان تعملہ قباء، کہ تم میرے لیے قبا بناؤ، جبہ بناؤ، او تصبغہ احمر، یا پھر اس نے کہا کہ میں نے تمہیں کپڑا رنگنے کے لیے دیا اور سرخ رنگ کا کہا، فلا اجرا، تمہیں اب اجرت نہیں ملے گی، اس لیے کہ تم نے سرخ رنگ نہیں کیا، کوئی اور رنگ کر دیا، یا تم نے جبہ نہیں سیا، قمیص سی دی، تو اس لیے تم اجرت کے مستحق نہیں۔ وقال، اور خیاط نے یا رنگساز نے کہا، امرتنی، تم نے مجھے کہا تھا، بما عملت، جو میں نے کیا ہے،
یعنی میں نے قمیص سی ہے، تم نے مجھے قمیص کا کہا تھا، میں نے کالا رنگ کر دیا یا سبز رنگ کر دیا، تم نے مجھے کالے یا سبز کا ہی کہا تھا۔ تو اب اس صورت کے اندر فرماتے ہیں صدق رب الثوب، جو کپڑے کا مالک ہے اس کی بات کی تصدیق کی جائے گی۔ وجہ کیا ہے؟ لأن الإذن مستفاد من رب الثوب، کہ اجازت یہ جو کپڑے کا مالک ہے اس کی طرف سے حاصل ہوتی ہے، وہ جو کہتا ہے اس کا اعتبار ہوتا ہے۔ تو یہاں پر چونکہ رب الثوب جو کہہ رہا ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا اور اس کو اجرت نہیں دی جائے گی۔ اور یہ بھی اس صورت میں ہے جب بینہ نہ ہو، والمراد ان یصدق بالیمین، اور مراد یہ ہے کہ رب الثوب کی، کپڑے کے مالک کی جو تصدیق کی جائے گی وہ قسم کے ساتھ کی جائے گی، اس لیے کہ مدعا علیہ کی بات کا اعتبار قسم کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور یہاں پر جو مستاجر ہے وہ مدعی ہے کہ وہ اپنے عمل کو متقوم ثابت کر رہا ہے اور عدم مخالفت کو ثابت کر رہا ہے، جبکہ مالک اس کا انکار کر رہا ہے۔ تو جو مالک ہوتا ہے لازمی طور پر اس کی بات کا اعتبار قسم کے ساتھ ہی کیا جاتا ہے۔ اچھا، آخری مسئلہ ہے کہ معقود بھی میں اختلاف ہو جائے۔ معقود بھی سے مراد یہ ہے کہ عوض کے اندر اختلاف ہو جائے کہ عوض تھا یا نہیں تھا۔ وفی عامل دلی مجانا لا صانع قال بل بأجر، اور ایسے ہی تصدیق کی جائے گی چیز کے مالک کی، یا آپ یوں کہہ لیں مستاجر کی، جس نے کہا کہ تم نے میرے لیے مفت کام کیا ہے، بغیر عوض کام کیا ہے، نہ کہ صانع یعنی مستاجر کا اعتبار کیا جائے گا کہ وہ کہہ رہا نہیں بل بأجر، میں نے تو اجرت پر آپ کے لیے کام کیا ہے۔ آگے دلائل دیکھیے، چونکہ امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے تو دلیل دیکھیے، لأن المالک ينکر تقوم عمل الصانع، اس کی وجہ یہ ہے کہ مالک یہاں پر صانع کے عمل کے کام کے قیمتی ہونے کا انکار کر رہا ہے کہ تمہارے اس کام کی قیمت میرے اوپر لازم ہو رہی ہے، اس بات کا وہ انکار کر رہا ہے، اور منکر کی بات کا اعتبار قسم کے ساتھ کیا جاتا ہے، جبکہ جو مستاجر ہے وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے جو کام کیا ہے اس کی قیمت تمہارے اوپر لازم ہے، تو وہ اپنے عمل کی قیمت کا دعویٰ کر رہا ہے اور یہ اس کے عمل کی قیمت کا انکار کر رہا ہے، تو اس لیے مالک جو مستاجر ہے اس کے قول کا اعتبار کر لیا جائے۔ وعند ابی یوسف رحمہ اللہ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان کان الصانع معاملا له تجب الاجرت، کہ صانع کو دیکھا جائے کہ اس سے پہلے اس کے ساتھ کیسے معاملہ کرتا تھا، اگر تو اجرت پر کرتا تھا تو اب بھی اجرت لازم آئے گی، اگر اس سے پہلے وہ بغیر اجرت کے اس کے لیے کام کرتا تھا تو بغیر اجرت کے اس کے لیے کام کرنا ضروری ہوگا۔ وعند محمد رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان کان معروفا بهذه الصنعات بالاجر تجب الاجرت، وہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کے حال کو دیکھا جائے اگر تو وہ اجرت کے ساتھ لوگوں کے لیے کام کرتا ہے تو پھر اس سے بھی اجرت لے گا، اور اگر لوگوں کے لیے وہ یہ کام بغیر اجرت کے کر دیتا ہے تو پھر اجرت لازم نہیں آئے گی۔ وہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ یقول، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں الظاہر لا يصلح حجتا لاستحقاق الاجر، کہ ظاہر یہ ہے، معمول یہ ہے کہ آدمی دوسرے کے لیے کام اجرت پر کرتا ہے، لیکن اب چونکہ یہ ظاہراً جو کام ہے یہ استصحاب حال کی حیثیت رکھتا ہے، اور استصحاب حال لا يصلح حجتا لاستحقاق الاجرت، اجرت کے استحقاق کے لیے حجت نہیں بن سکتا، اس لیے کہ اجرت کا استحقاق ثابت کیا جا رہا ہے اور استصحاب حال سے کوئی چیز ثابت نہیں ہو سکتی بلکہ دفاع ہو سکتا ہے۔ اب دفاع تو استصحاب حال کر دے گا، چیز کو ثابت تو نہیں کرے گا، چیز کو ثابت کرنے کے لیے کسی اور خارجی دلیل کی ضرورت ہے، اور خارجی دلیل اس کے پاس موجود نہیں، جب اس کے پاس خارجی دلیل نہیں تو پھر مدعا علیہ کو یہ موقع دیا جائے کہ وہ قسم اٹھا کر اپنی بات کو ثابت کرے اور اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، جس کے اندر ہم نے کتاب الاجارات کی ایک فصل، ایک باب مکمل کیا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بقیہ جو مسائل ہیں ان کو پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔